آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں، آیت نمبر 204 204 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر اصل میں حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کے طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے ٹھوکر کھائی، لغزش کھائی، تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ کر ہی ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 207 کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، جہاں سے بات شروع ہوئی کہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن اگر یہ کھوکھلی باتیں جس کے ساتھ سیرت و کردار نہیں ہے، جس کے ساتھ سچائی نہیں ہے، جس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کی باتیں کتنی دیر تک آپ کو بھلی لگ سکتی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہ کردار پیش کیا ہے ہمارے لیے۔ آیت نمبر 207 اپنے لیے لکھیے گا، اس آیت کو سبق ہے ہمارا آج کے دن کا۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، اپنے آپ کو پش کرنا ہے، کھپانا ہے، لگانا ہے اللہ کی مرضی میں، جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے، اس دین کے اوپر چلنا ایک مشقت کا کام ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک ایک لمحہ میرا ذمہ داری کا لمحہ اس دنیا میں۔ آزادی ملے گی مرنے کے ساتھ ہی، آزادی ملے گی جنت میں انشاءاللہ تعالی، اپنی مرضی، عیش ہی عیش، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے وہاں جو ہمیں عیش سے کم تر ہو، کوئی ایسے عمل نہیں ہے جو عیش سے کم تر ہو۔ عیش ہے جو یہاں کھپا گیا اپنے آپ کو، جو یہاں لگا گیا اپنے آپ کو، جو اپنی نگرانی کر گیا یہاں پر اپنے آپ کی، جو اسٹرگل اور مجاہدہ کر گیا یہاں، اور جو اپنے آپ کو پش کر گیا یہاں۔ تو جان کو کھپانا ہے دنیا میں نہیں، آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ اللہ نے ہمارے لیے بتا دیا۔ اور کھپانا یہاں پر شری کے معنی بیچنے کے ہیں، تو بیچ دینا ہے گویا کہ اپنے آپ کو، اور اشارہ اس اہل ایمان کی طرف ہے، ان لوگوں کی طرف ہے، میرے اور آپ کی طرف ہے، جنہوں نے اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ تج دیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بات تو مسلمانوں کو اس وقت مدینہ کے لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، ہے نا، وہ منافقین اور ایسے لوگ جو ان کو دیکھ کے مذاق اڑاتے تھے، کہ جو لوگ کہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کر کے کا عہد کر چکے تھے، اور جو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے سوا کوئی سی اور چیز کو کوئی مقصد حیات ہی نہیں تھا۔ بنایا تو ہر انسان کو اسی لیے گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات ہی نہ ہو، کوئی پرپس آف لائف ہی نہ ہو، لیکن کتنے لوگ اس پرپس کو قبول کر لیتے ہیں، دین و جان سے اس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ سمو دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ایسے۔ تو اسی سے جہاں ان کی تعریف ہو رہی ہے، لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، وہیں پر جو لوگ کے اہل ایمان تھے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ بہت آسان ہے کہ انسان اپنے آپ کو بازار میں کھپا دے،
یہ بہت آسان ہے کہ کچن میں کھپا دے، یہ بہت آسان ہے گھر میں کھپا دے، یہ بہت آسان ہے ٹی وی میں کھپا دے. تو بہت آسان ہے کہ پالیٹکس کے اوپر بولا جا سکتا ہے گھنٹوں، بیٹھ کے اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان سے پالیٹکس کے اوپر ہی باتیں کر. اب تو عورتیں بھی، پہلے تو مرد کرتے تھے، اب تو عورتیں بھی ماشاءاللہ. تو اسی میں سمجھتی ہیں کہ بہت ذہانت ہے، بہت قابلیت ہے. بازاروں میں گھومنا، اسی طرح جو ہے دوستوں کی محفلوں کی فکروں میں رہنا، سب کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ بہت آسان ہے. لیکن ایک ایسا کردار، ایک ایسا دل جس نے تجارت ہی کوئی اور کر رکھی ہے، جس کی دھن ہی کچھ اور ہے، جس کا مقصد ہی کچھ اور ہے. اور مقصد کو اگر ایک لائن میں بتایا جائے، اللہ رب العالمین نے سب کچھ آسان کر دیا ہمارے لیے. ڈھونڈنے زیادہ جانا نہیں ہے کہ کیسا بننا ہے اور کیسا کرنا ہے. آیت بتا دی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو یہی فائدہ ہے علم کا کہ ہم یہ اپنے دل کی دھن کو بدل دیں، ہم اپنی تجارت ہی بدل دیں، ہم اپنا بزنس ہی بدل دیں، ہم اپنی چاہت ہی بدل دیں. تو یہ آیت اگر ہم کو بدل نہ سکی تو پھر فائدہ نہیں ہے. پورا دورہ قرآن بھی ختم کر لیں، کچھ فائدہ نہیں ہے. ایک آیت بدل دیتی ہے انسان کو. اللہ اکبر. اگر دل کے اوپر سے گزر جائے، اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو اتنا بولنے کی ضرورت نہیں، اتنا کوئی سمجھانے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قرآن کو صحابہ کو بیٹھ کے اتنی لمبی لمبی تقریریں کی؟ نہیں نا. ہمیں ضرورت ہے کہ ایک چیز کو بہت دفعہ سمجھایا جائے، اس لیے کہ ہم سن کے مزہ لیتے ہیں، عمل کرنے کی طرف کم آتے ہیں، اس لیے بولنا پڑتا ہے اتنا زیادہ. لیکن صحابہ کو تو صرف ایک دفعہ کہہ دیا جاتا تھا یہ کر دو، ختم ہو گئی بات. پھر وہ پلٹ کے نہیں پوچھتے تھے. کیوں وہ پلٹ کے نہیں پوچھتے تھے؟ بہت زیادہ اس کو ایکسپلین تو کیجئے تاکہ مزہ آئے ہمیں سننے میں، سمجھنے میں. مزہ منع نہیں ہے، ہاں، لیکن اس مزہ کا اثر میری زندگی پہ آ جانا چاہیے، ہم بدل جانے چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان کا جو اصل امتحان ہے وہ اس دنیا میں، میرا اور آپ کا امتحان اسی بات پر تو ہے کہ ساری آزمائش اس بات کی ہے کہ جو چیز سامنے میں اللہ دکھائی نہیں دے رہا، قیامت نظر نہیں آ رہی، جنت دوزخ نظر نہیں آ رہی، اس کو بغیر مانے دیکھے مان لیا جائے. یہی آزمائش ہے میری. بے دیکھے کو، اندیکھے کو یقین کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ مان آ جائے، بلکہ ابھی کیا بات ہو رہی تھی، اسی کے لیے کھپایا جائے. یہ ہے اصل بات جو کرنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اسی کے منتظر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں. جس دن اللہ کو دیکھیں گے اس دن تو معاملہ ہی ختم ہے. اس دن تو اب عمل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی جب اللہ کو دیکھا جائے گا. اور جو کافر ہیں وہ تو اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے. وہ تو صرف وہ سارے کا سارا، ساری کی ساری ہیبت دیکھیں گے جو کہ آخرت میں موجود ہوگی ان کے لیے. ایمان والے اللہ کو دیکھیں گے. تو اللہ کو دیکھ کے ایمان لانا، یا اس کے بعد سیریس ہونا، یا یہ کہ جنت اور دوزخ کے کچھ باتیں سننے کے بعد بھی ہم اگر سیریس نہیں ہو رہے، قبر کی زندگی کے حالات جاننے کے بعد بھی ہم سیریس نہیں ہو رہے، تو پھر کیا آنکھوں دیکھے کے انتظار میں ہے؟ آنکھوں دیکھا تو جب ہوگا جب کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا، کتاب زندگی بند ہو چکی ہوگی، عمل کا وقت جا چکا ہوگا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان آنکھ بند ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کا شعور سچا عطا کر دے. ایک تجارت کا سودا سما جائے سر کے اندر کہ بس اب یہ کر گزرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے اس دنیا سے، اس زندگی سے انشاءاللہ تعالی. جو کچھ مجھے چھوڑنا پڑے گا وہ میں چھوڑ دوں گی، جو تکلیف اٹھانی پڑے گی میں وہ تکلیف اٹھا لوں گی، لیکن جہاں پر اپنی زبان کو روکنا ہوگا میں روک لوں گی انشاءاللہ تعالی. لیکن میں جو ظلم برداشت کرنا ہوگا میں کر لوں گی اللہ کے لیے انشاءاللہ تعالی. تو آگے چلتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. تو اس آیت کے اوپر نشان لگائیے گا، آیت نمبر 207، جو مجھے تبدیل کر دے انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 211، 211، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2. بنی اسرائیل سے پوچھیں کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں اور پھر بھی
ان سے پوچھ لیں کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدل دیتی ہے اس سے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ شروع میں اور ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ مبشرین و منذرین، جو لوگ صحیح راستے کے اوپر ہیں، عمل صالح پر ہیں، ان کو بشارت، برائی کرنے والوں کو ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ تو گویا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کھلی نشانیاں ملنے کے بعد جو قوم اللہ کے پر ایمان لانے کے بجائے اپنے راستے پر چلتی ہے، تو پھر اور امامت کا درجہ ملنے کے بعد اور اتنی اعلیٰ اور عزت والی پوزیشن کے بعد جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتی اور پھر بھی وہ دنیا پرستی میں اور عمل کی گمراہیوں میں الجھی ہوئی رہتی ہے اور اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات امت محمدیہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ سبق اگر کسی کو اس امت کو لینا ہے تو پچھلی امتوں سے، سابقہ امتوں سے، بنی اسرائیل سے لے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے اور وہ اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جائے جو کتاب ہدایت وہ لے کے آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور اختلاف کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی ضمانت اس کے اوپر سے اٹھا لی جاتی ہے۔ آگے بہت ہی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 214 214 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں اور مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی چیز تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ایک ایک آیت پر اتنی بصیرت اور اتنی چیزیں موجود ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ آدمی کتنا جو ہے اس کو اختصار کے ساتھ لے کے چلے، اس لیے کہ سب چیزوں کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 214 کی کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ انسان کو جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، تو پھر اس بات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے، حاملین حق کے لیے، اہل حق کے لیے امتحان کی کسوٹی آئے گی، آتی ہے، ٹیسٹ آتا ہے کہ اس کسوٹی کے اوپر تمام لوگوں کو اترنا ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ
یہ آسان راستہ ہے۔ اللہ کے دین کا راستہ کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آمنا کہہ کے کہ لا الہ الا اللہ کہا اور ہم اس کے اوپر لیٹ گئے۔ اس لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ اور اس کی جو ہے وہ ضرورت، کنڈیشن ہر زمانے میں رہی ہے کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو بھی اس کے راستے میں مشکلیں آئیں اس سے لڑے۔ اپنی ذات ہے تو ذات سے لڑا جائے گا، اپنے گھر والے لوگ ہیں تو گھر والوں سے لڑا سے مراد لڑائی نہیں کہ تلوار ہاتھ میں لے کے لڑے۔ لڑنے سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو جمائے رکھے اور کسی اللہ اپنی زندگی کے اوپر اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی، اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی کی اطاعت کو قبول نہ کرے۔ یہ ہے لڑنا، یہ ہے جنگ، کہ انسان جنگ کرتا ہے، مجاہد اللہ کے دین کا مجاہد جنگ کرتا ہے اپنے آپ سے، اپنے ماحول سے۔ اور تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، ان کے اوپر کیا باسا و ذرا و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ۔ اتنی تکلیفیں ہیں جب آپ پیچھے اہل اخدود کو دیکھیے، اتنی تکلیفیں ہیں جب 20,000 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا آگ کے گڑھے میں، ایمان رکھتے ہو یا ایمان چھوڑتے ہو۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو آڑے سے چیر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام۔ انبیاء کے اوپر یہ تکلیفیں ہیں، ہم اور آپ کس کیٹیگری میں ہیں؟ کیا انبیاء کے ایمان کو آزمائش کی ضرورت تھی؟ کیا انبیاء کے درجات کو آزمائش کی ضرورت تھی کہ وہ آزمائے جائیں گے تو ہی درجہ ملے گا؟ کیا انبیاء کے اندر ایمان کی کوئی کمی تھی، اخلاص کی کوئی کمی تھی؟ ان کو کیوں اس آگ سے تپایا جا رہا ہے؟ آزمائش کی بھٹی میں کیوں جلایا جا رہا ہے ان کو؟ زکریا علیہ السلام کو آڑی سے چیر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو کاٹ کے تشت میں ڈال کے وقت کے بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرعون کی لونڈی، ہم سب نے سنی ہوگی وہ بات۔ یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کا شان نزول یہ کہ خباب بن ارت کو جو غلام تھے ان کے مالک نے ان کو ننگی پیٹھ پر کوئلوں کو سلگا کر کے جب وہ دہکنے لگے کوئلے تو ننگی پیٹھ پر لٹا دیا، یہاں تک کہ ان کے پیٹھ کی چربی سے کوئلے بجھ گئے۔ آپ پہنچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمارے اوپر ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں، اگر اللہ ہے تو پھر ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ایک ہی جملہ تھا، یہ تو جملہ ہم بتا رہے ہیں، ایک ہی جملہ تھا، یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور یہ جواب آیا ہے، یہ جواب آیا ہے۔ ہمارا آپ اپنی چھوٹی چھوٹی گھبراہٹوں پر، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر گھبرا اٹھتے ہیں، بے چین ہو اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ کی مدد جو ہے وہ آتی ہے آزمائش کے بعد، آزمائے جائیں گے، اور بعض اوقات تو آزمانے کے بعد مدد دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اللہ کی مدد دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور تائید دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ بس جو اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے جو حالات رکھے ہیں نا، اس حالات سے صبر کے ساتھ گزر جانے میں ہی ایمان کی تکمیل ہے۔ تو یہ ہر ایمان والے کی زندگی میں یہ ٹیسٹ آتا ہے، انبیاء کی زندگی میں بھی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے معاملات ہم سیرت میں پڑھ رہے تھے۔ اب ہم کس کو کہیں کہ کون نہ آزمایا جائے؟ ہم اور آپ تو بہت کمزور ہیں، کچھ آزمائش آتی ہے، ہلکی پھلکی تکلیف آتی ہے، کچھ گناہ دھلتے رہتے ہیں، ہم تو اس کے منتظر ہیں، ہم آزمائش کے منتظر نہیں ہیں، لیکن ہم اس خواہش میں تو ہیں نا کہ ہمارے گناہ دھل جائیں، ہم اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں، ہماری کمزوریاں کوتاہیاں اللہ نہ کرے کہ سامنے کبھی بیان کی جائیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا پردہ رکھیے گا جیسا آپ نے دنیا میں رکھا ہے ہمارا، کہ کسی کو ہمارے گناہوں کی یا ہماری خلوت کی خبر نہ ہو۔ ہم اپنے گھر میں کیسے ہیں سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے، کہ آپ کی زندگی کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا کہ جو دنیا کے سامنے پیش نہ کر دیا گیا۔ ایسا کون ہے؟ ایسا کون ہے؟
تو یہ ساری چیزیں جب انبیاء کے ساتھ آتی ہیں تو ہم جنت کو آسان نہ سمجھیں، یہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے جو آیت ہے جو کہ پوچھ رہی ہے یہاں اس رکوع میں بہت ساری آیتیں جو بہت تفصیل طلب ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں۔ اب خرچ میں آپ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیا بچا لے جائیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ یہ اہل ایمان کا سوال بھی ہے اور انفاق جو منافق ہیں ان کا سوال بھی ہے۔ اہل ایمان تو اللہ کی رضا کے لیے پوچھتے ہیں۔ کیا میری آواز نہیں جا رہی ہے فیس بک کے اوپر؟ اہل ایمان تو یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کرنے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور انفاق والے اپنی جان بچانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اظہار تو کرتے ہیں کہ خرچ کرنے کا دل ہے، لیکن خرچ کرنے سے پہلے کہاں خرچ کریں۔ جیسے جو آدمی کام نہیں کرنا چاہتا وہ پوچھتا ہے کیا کام ہے بھائی بتاؤ، کام والے کو تو کام دکھائی دیتا ہے کہ کہاں پہ کام ہے، رائٹ؟ تو پوچھا نہیں جاتا، کر لیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے ہمیں بتائیں، آپ کو کچھ چاہیے ہوگا تو ہم کو بتائیں۔ پوچھنے سے پتہ چلتا ہے کس کو کیا چاہیے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جو قریب ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کسی کو کیا چاہیے۔ تو یہ جو پوچھا جاتا ہے اس پوچھنے میں اپنی جان بچانا ہے، لیکن جو اخلاص والے لوگ ہیں ان کو، یا اگر جو ان کے پاس اخلاص کی کمی ہے ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کہاں خرچ کرو، اور ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ اور اس ترتیب میں یہ بات دیکھیں کہ اس ترتیب میں والدین سب سے پہلے ہیں، اور رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، اور کون لوگ ہیں؟ مسکین ہیں، مسافروں پر خرچ کرو، جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو گویا کہ یہ اطمینان انسان کو رکھنا چاہیے کہ جو بھی وہ ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ بھی وہ خرچ کرے گا اللہ کو معلوم ہے، جو کچھ بھی وہ خرچ کرے گا اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے پاس تو سارا علم ہے، اور جب معاملہ ایسا ہے کہ 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک اور اس سے بھی کہیں زیادہ، تو پھر انسان کو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کی کہ کوئی ذرہ برابر نیکی کرے تو انسان کو اللہ کو پتہ ہے، اور وہ اس کو پا لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے، نہ تو ذرہ بھر نیکی کے اعتبار سے انسان کو گھبرانا چاہیے کہ اتنی سی نیکی میں کیا کروں، میں $1 اللہ کے راستے میں، میرے پاس تو کچھ زیادہ نہیں ہے، میں $1 اللہ کے راستے میں کیا دوں۔ لیکن اس کے اندر بھی $1 دینا بھی $700 دینا ہے، اور اگر کوئی 700 دے سکتا ہے دے، تو پھر جو جتنا دے گا ملٹیپلائی کرتا چلا جائے اپنی زندگی میں کہ مجھے کتنا دینے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو صدقات آپ کو جہاں پر کم سے کم تر بھی بہت زیادہ اللہ کے راستے میں بن جاتا ہے، وہیں پر انسان زیادہ سے زیادہ اس لیے دے کہ اس دن جس دن اللہ کے آگے انسان کھڑا ہوگا نا، اس دن ذرہ ذرہ نیکی بھی چاہے گا حاصل کرنا، اور اس دن اپنے آپ کو حسرت کرے گا کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش میں جو چھوڑ کے آئی دنیا میں، تو کاش کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کے آ جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ کہا ہے۔ اسی طرح یہ ایک آیت جو کہ بہت
216 216 آیت سورہ بقرہ کی بڑی زندگی کے معاملے میں ایک ایسا پریکٹیکل اپروچ دیتی ہے جو کہ بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم لوگ تفسیر قرآن کے انسٹیٹیوٹ کے پروگرام سے گزرے اور ہم نے یہ دیا تھا امتحان میں یہ آیت دی تھی ٹیسٹ میں کہ اس آیت سے آپ کو کیا ملتا ہے۔ لبنہ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، کہا تھا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی، اس آیت کو سمجھنے کے بعد سب کچھ جو آیا زندگی میں آج کے دور میں جو انسان کی زندگی میں چل رہا ہے، تو یہ آیت اتنا بڑا سہارا بن گئی میری زندگی میں، اور یہی سہارا ہے قرآن کے، تو ہر آیت آپ کے لیے سہارا ہے۔ لیکن بعض چیزیں تو جگمگا کے آپ کو بالکل کھڑا کر دیتی ہیں، آپ کو بالکل صاف کر دیتی ہیں، اور آپ کے ایمان کو وہاں پہنچا دیتی ہیں کہ جس کی اگر سمجھ بوجھ حاصل نہ کی جائے تو انسان کچھ نہیں حاصل کرتا اور پڑھ کے گزر جاتا ہے۔ تو جب تفصیل سے پڑھتا ہے تو بات پتہ کیا چلتی ہے کہ زندگی میں اتنے معاملات آتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، پسند کچھ ہوتا ہے، خواہش کچھ ہوتی ہے، چاہیے کچھ ہوتا ہے، مل کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے، بنیادی بات، اور وہ بات کیا ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے اور اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے، عروج اور کمال کے لیے جو راستہ خود نہیں طے کر سکتا انسان، بلکہ اللہ ہی طے کراتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اسی کو علم ہے نا کہ میرے اندر صلاحیت کیا ہے اور طریقے، قاعدے، راستے کون سے ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اپنی صلاحیتوں کو پالش کر سکتا ہے۔ تو اپنے لیے اگر خیر و شر کا فیصلہ کرنے کا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اگر انسان کی اپنی خواہش یا ہماری اپنی خواہش اور اپنی ہی عقل پر چھوڑ دیا جاتا تو یہ کوئی بعید نہیں تھا کہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں ہم اور آپ زندگی کے اس جو اللہ نے پروگرام کر کے ہمیں بھیجا ہے نا، وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے ہم نکال دیتے جو اس کو ٹاپ پر لے جانے والی تھی۔ اس لیے کہ مشقت ہوتا ہے نا، ان تمام ٹاپ پہ جانا آسان کام نہیں ہے، مشقت ہوتی ہے، اور جو ہمارے اخلاق کو، ہماری روح کو، ہمارے جسم کو جو پالش کرتی ہیں، جو اس کے اندر اس کو سنوارتی ہیں، جو اس کو نکھارتی ہیں، وہ انسان ان تمام عروج سے محروم ہو جاتا۔ کیونکہ اس میں سے کوئی بھی ایک بات ایسی نہیں ہے جو ہمارے دل کو پسند ہو۔ یہ ہے نا معاملہ، اصل میں مشکل ہے، عروج کا سفر، اپنی ذات کا سفر بڑا مشکل ہے۔ تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو انسان کے دل کو اور نفس کو پسند آئے، بلکہ ایک سے ایک بڑھ کر ہمارے اوپر مشقت سے گزرنے والی چیز ہے، اور مشقت طلب ہے، شاق ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اپنے اندر ہم وہ ساری چیزیں جمع کر لیتے جو ہمیں نیچے گرانے کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے بہت آسان اور لذیذ ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا پیچھے آیت نا کہ دنیا کی زندگی میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ لذت ڈال دی گئی ہے۔ دنیا کی زندگی اتنی لذیذ ہے اور اتنا مزہ ہے اس میں، حالانکہ مشقت طلب بھی ہے، لیکن پھر بھی اسی کی فکر میں لگے رہنے میں انسان نشے میں رہتا ہے، بس ایک نشہ ہے جو سوار ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اس بات کا خوف تھا کہ انسان یہ ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا۔ تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ہمارے دل کو اسی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، کہ ہمارے دل کو جو چیزیں پسند ہیں وہ ہمارے اخلاق و کردار کو، ہماری ذات کو نیچے گرانے والی ہیں، اور جو چیزیں اس کو بلند کرنے والی ہیں اور جو چیزیں ہمیں بلند کرتی ہیں وہ عام طور پر ہمارے لیے وہ پسندیدہ نہیں ہیں۔
وہ ہماری طبیعت کے اوپر شاخ گزرتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اس فلاح کی فائدے کے راستے کو بتانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لی ہے اور اپنے رسولوں اور اپنے کتابوں کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کی ہے۔ تو یہ بات بتا دیا گیا کہ کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اگر اللہ کی طرف سے آئے تمہارے اوپر شاق ہو، یا تم سے اللہ کے کچھ مطالبے ہیں تمہارے اوپر شاق ہو، سستی قائلی کوئی کہے ہم سے اگر اس وقت نہ، تو آج سارا دن شاید اگر یہاں پہ یہ دور قرآن نہ کرنا ہوتا تو آج صبح میں اٹھتے ہیں تو آج کل طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بس ابھی سوتے رہو، اتنا اچھا موسم ہے، باہر ہوا چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت موسم ہوگا جب انسان آرام سے سوتا رہے؟ اس کا مزہ، زندگی کا مزہ تو یہ ہے کیسے میں سویا جائے۔ تو اگر انسان اپنی خواہش کے اوپر چلے تو پھر تو بہت بڑی بڑی خیر سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کام کی ذمہ داری کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اٹھاتا ہے اور اس سے گزرتا ہے، تو جو مشقت جس سے وہ گزرتا ہے اس کا جو روح کے اوپر جو سرور آتا ہے وہ تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور بعد میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہ یہ کام ہو گیا، شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اور ہم اور آپ کسی معاملے میں کسی کی بھلائی اور کسی کی برائی کے پہلو کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ انسان کا، میرا اور آپ کا علم اتنا محدود ہے کہ ہر وقت ایک شک اور شبہ میں غلطی کی طرف شیطان بار بار ایسی چیز کی طرف لے جاتا ہے نا، اور وہی فائدے کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، تو انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ بعد میں جب گر جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تب کہتا ہے او میں نے ایسا کیوں کر لیا تھا، کاش کہ میں ایسا کر لیتا۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اس کا علم ظاہر، باطن، ماضی، مستقبل، یعنی ان اینڈ آؤٹ اور ہمارے فیوچر کو، ہمارے پاسٹ کو، سب کچھ کے اوپر وہی، اسی کا علم ہے اور وہی جانتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے جو ہماری رہنمائی کے لیے زندگی کا جو سارا پروگرام بنا کر خود نازل فرمایا ہے، یہی پروگرام ایسا جامع ہے، ایسا پرفیکٹ ہے کہ اس سے دنیا بھی اور آخرت بھی، دونوں کی کامیابی اور ترقی اسی سے ملتی ہے، اور اسی میں اس کی گارنٹی ہے کہ یہ مل پائے گی۔ ادروائز اگر ہم اپنی مرضی سے چلیں اور اپنی خوشی کو دیکھیں تو پھر یہ زندگی میں یہ کمالات کبھی بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک چیز تم کو پسند ہے مگر تم کو اس لیے نہیں دی جا رہی ہے، یا تم اس سے اس لیے رکو کہ وہ تمہارے لیے بری ہے، اور ایک چیز تم کو ناپسند ہے لیکن تم اس کو اس لیے کر گزرو کہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ تو پورے کا پورا ایمان اس آیت کے روشنی میں جگمگا جاتا ہے۔ ہمارے بچے ہم سے، یا آج کی دنیا اور آج کی جنریشن ہر بات پہ پوچھتی ہے کیوں کیوں کیوں، اس لیے کہ لاجیکلی ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ایک اصول، ایک قاعدہ بنا کے بھیج دیا گیا، اب اس کے اندر بھلائی موجود ہے چاہے ہمیں پسند نہ آئے، اس کے اندر بھلائی موجود ہے چاہے ہمیں سمجھ نہ آئے۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہماری جو آیت ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ سب نے آیت نمبر 216 کے اوپر نشان لگایا ہوگا، دل کی صفائی اس آیت کے ذریعے، کہ کس طرح اللہ اپنے زندگی میں اپنی ناپسندیدگیوں کو اللہ کی پسند کی وجہ سے پسندیدگی میں بدلا جائے، اور کس طرح اپنے دل کی جو ہے وہ ناپسندیدگی کو اللہ کی پسند میں، اور کس طرح اپنی پسند کو اللہ کی پسند میں ڈھالا جائے انشاءاللہ تعالی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، آیت نمبر 217، پارہ نمبر 2 ہے اور سورہ بقرہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟
کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو، یعنی ملا کے رکھو، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے لڑائی کے بعد، یعنی جہاد کے اعتبار سے جواب دینے کے بعد یہ بات بتائی کہ جو لوگ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر آتی ہیں۔ اور جہاد کا ایک بڑا بہت ہی واسٹ معنی ہے نا، بہت وسعت ہے جہاد کے اندر۔ جہاد صرف جنگ یا وار نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مطلب اسٹرگل ہے، اپنی زندگی میں اسٹرگل کرنا۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ جہاد کے اصل معنی اپنے مقصد کو، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی ایکسٹریم کوشش، اسٹرگل کو صرف کر دینا ہے، یعنی ایکسٹریم اسٹرگل کرنا۔ جتنی انسان کر سکتا ہے اتنی کر جائے، کوئی کمی نہ چھوڑے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں۔ یہ ہے جہاد، یہ ہے مجاہدہ۔ اور یہ صرف جنگ نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا، جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ آیا ہے نا، جہاد اس سے کہیں زیادہ وسیع اور بڑا معنی رکھتا ہے، اور اس میں ہر قسم کی اسٹرگل شامل ہے۔ مجاہد کون ہے؟ یہ سوال آیا تھا تفسیر کلاس کے اسٹوڈنٹس کو، جواب سب نے بہت اچھا لکھا اور کلیئر ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آئے، اس لیے کہ اللہ نے رحمت کا وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، تو پھر ہمیں کیسا بننے کی ضرورت ہے؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ مجاہد کون ہوتا ہے، جہاد کیا ہوتا ہے، مجاہد کون ہے؟ جواب کیا ہے؟ مجاہد وہ انسان ہے، ہم میں سے کوئی بن سکتا ہے، راستہ تو کلیئر ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے، جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو۔ مقصد کیا ہے میرا اور آپ کا؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خدمت کے ذریعے۔ اللہ کی رضا کے تو بہت سارے راستے ہیں نا، اللہ کی عبادت سے، لوگوں کے حقوق ادا کر کے، اللہ کے بندوں کے کام آ کر کے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کتاب کی تعلیم۔ تو بہت سارے راستے ہیں، ان تو موٹی موٹی باتیں ہیں نا، اپنی زندگی میں تو ہم ہر وقت ہر پل دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر اللہ کی ناراضگی ہے، یہاں پر اللہ کی رضا ہے۔ تو مجاہد وہ انسان ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ہمیں جنت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ، روزانہ اس تجارت میں لگ جاتا ہے، دماغ سے اسی کے بارے میں سوچے، دماغ اسی دھن میں ہے۔ ہم تو دماغ میں سے نماز میں دماغ کو دنیا میں لگا دیتے ہیں، زبان اور قلم سے اسی کی تبلیغ کرے، وہی بات لکھے بھی، وہی بات بولے بھی، ہاتھ پیر سے اسی کے لیے دوڑ دھوپ اور محنت کرے، اور اپنے جتنے ریسورسز ہیں سب اسی کے اوپر صرف کر دے۔
اور ریسورسز میں صرف دنیا کی جو چیزیں ہیں ریسورسز وہی نہیں ہیں. میرا گھر اللہ کے لیے وقف ہو جائے، میری گاڑی اسی کے راستے میں چلنے لگے، میرا فون اسی کے لیے استعمال ہونے لگ جائے، بلکہ اپنی جسمانی قوتیں اور طاقتیں بھی ہیں، میری آنکھ اسی میں لگ جائے، میری زبان یہی بولے، میرے ہاتھ اور پیر اسی میں چلیں، اور ہر اس چیز کا جو اس راستے میں رکاوٹ بنے اس کو پوری قوت سے مقابلہ کرے. اپنے سب سے پہلے تو اپنی جان، اپنی ذات کھڑی ہوتی ہے نا راستے میں. سب سے پہلے میری ذات کھڑی ہوتی ہے میرے راستے میں، کہ میرے اور میری جنت کے راستے میں میں خود ہی رکاوٹ ہوں. ورنہ تو عمل سے اگر زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تو پھر عمل کر جائیں اور جنت لے جائیں، اسٹرگل کر جائیں جنت لے جائیں. لیکن وہی تو نہیں کرنا چاہتا یہ جسم اس دنیا میں. لوگ اس کو دوڑاتے ہیں تو ہم دوڑ جاتے ہیں، کسی کی پسند کے لیے تو ہم دوڑ ہی جاتے ہیں، اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے تو ہم دوڑتے رہتے ہیں. ایک دعوت کر لو پھر دیکھو اپنا دوڑنا. پھر اس کے بعد آپ اور ہم سے نماز کے لیے کھڑے ہونے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کھانا پکانے کے لیے کہ لوگوں کو بلایا ہے تو پھر گھنٹوں کھڑے ہیں کہ اب وہ ٹارگٹ پورا ہونا ہے، اس دن تک، اس وقت تک میرا کام کمپلیٹ ہونا ہے. برا نہیں ہے، لیکن اپنی کوئی کیپیسٹی اور اپنی کوئی طاقت دیکھنا چاہتا ہے، کیپیبلٹی کہ بھئی ہم کہاں کھڑے ہیں اور میرے جسم کے اندر کتنی طاقت ہے. وہی جسم جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں اٹھتا ہے، وہی جسم اپنے کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے لیے کس طرح دوڑتا ہے اور کس طرح چلتا ہے. انسان اوپر سے نیچے دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ وہ دوڑ رہا ہے، اس لیے کہ گھڑی کے اوپر نظر ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے میرا سارا کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، ہم کو اتنے بجے تک یہ سب کچھ ٹھیک کر لینا ہے. لوگ آئیں تو میرا گھر سجا ہو، میرا کھانا پکا ہو، میری ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، اور لوگ کیا کہیں؟ زبردست زبردست. ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا صحیح نہیں ہے، ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسی کو اگر اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ انسان اپنی نیت کو یہ کر لے، اپنے خاندان والوں کو بلائیں تو صلہ رحمی کا حکم ہے، اپنے دوستوں کو بلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ سب کچھ مطلوب ہے اور سب کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں. صرف یہ سکھانا چاہ رہے ہیں. ہم تو اپنے اوپر حیرت کرتے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. ہم آپ کو بھی نہیں کہتے کچھ، ہم اپنی ذات کو کہہ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہو جاتا ہے سب کچھ. تو ہم خود کھڑے ہیں، ہم خود رکاوٹ ہیں، ہم خود ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا. اور دنیا کی مشکل پڑ جائے پھر ہم آگے بڑھ کے کیا آگے سے آپ دیکھیں. یہاں پر آنے کے بعد ہم کو پتہ چلا میرے اندر کتنی طاقت قوت ہے. یہاں کے عورتوں کے حالات سن کے ہم کو لگا، ہم شروع میں آئے تو ہم نے کہا عورتیں اتنا بڑا اسکول بس چلاتی ہیں. کسی نے کہا یہ تو سارے اسکول بس جو ہے یہ عورتیں چلاتی ہیں، اور میرے اوپر بم گر گیا. ہم نے کہا اتنی بڑی بڑی گاڑیاں یہ عورتیں چلاتی ہیں؟ بولی ہاں عورتیں چلاتی ہیں. تو ہم کو یہاں آ کے پتہ چلا کہ عورتیں کیا کیا کر سکتی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہاں پر آ کے ہم نے یہ سیکھا کہ ہاں بھئی ہم بھی ہیں، ہم بھی گھر کے کاموں کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن صرف دنیا کے لیے اور پھر اللہ کے لیے. تو یہ جو راستے میں ہم کھڑے ہیں نا، اپنی ذات کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اٹھائیں یا اپنے آپ کو فتح کریں. تو یہاں تک کہ اگر انسان کو اللہ کے راستے کے لیے جان کی بازی لگانے کی نوبت آ جائے تو بھی اس سے انسان پیچھے نہ ہٹے. یہ ہے مجاہد، یہ ہے مجاہدہ، یہ ہے جہاد. تو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اسی کام کے لیے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو. مگر اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہونے سے پہلے صحابہ نے سب سے پہلے اپنے ذات کے اوپر قائم کیا، بعد میں یہ زمین کے اوپر آیا. اس کے بغیر نہیں ہونا ہے. یہ تو نہیں ہونا ہے کہ زبانی کلامی بات ہو لیکن ذات کے اوپر کام نہ ہو. رائٹ؟ تو یہ جو بات ہے نا، پھر وہ بات ہوا میں رہ جاتی ہے. جب انسانوں کے اوپر کام نہیں ہوتا نا تو پھر اب پاکستان بنا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. اب دیکھیں لا الہ الا اللہ کا کیا حشر نشر ہو رہا ہے. تو آپ انسان نہیں بدلیں گے نا تو پھر چیز سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا بھی زبانی نعرے دیں.
اگر آپ نے انسانوں کو وہ اخلاق اور کردار نہیں دیا، اس لیے کہ انسان ہی سوسائٹی، انسان ہی ملک، انسان ہی جو ہے نا وہ آگے کسی جگہ کا، کسی قوم کا مقدر کا ستارہ بنتے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے، ہر فرد ہے کیا ہے؟ قسمت کا ستارہ، ملت کی قسمت کا ستارہ۔ تو یہ جو قسمت کا ستارہ یہ میرے اور آپ کے اگر ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے نا تو یہ پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کا واقعتاً گونج اٹھے گی اور بول بالا ہوگا۔ لیکن اگر قوم کہیں اور جا رہی ہے اور نعرہ کچھ اور ہے اور ہم نے سکھایا ہی نہیں کہ ہم کو کرنا یہاں پہ کہاں ہے، آج تک ایک قانون نہیں نافذ کیا گیا وہاں پر اسلامی، تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا ملک کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا فائدہ تب ہوتا جب وہ ملک مثال پیش کرتا اسلام کی۔ کوئی بھی اسلامی، اب اس وقت پاکستان کی بات نکلی تو صرف پاکستان کی نہیں ہے، پاکستان کے لوگ دل برداشتہ نہ ہو جائیں، پورے پاکستان، چونکہ ہمارے ہوش کی بات ہے اس لیے بات ہو رہی کہ بھئی ابھی نیئر پاسٹ میں یہی بات ہے، اس لیے، اور چونکہ ہندوستان کے لوگ زیادہ تر یہاں پر بر صغیر کے ہیں تو انڈیا پاکستان سے ہر کوئی ہندوستان کا ہی ایک حصہ پاکستان بنایا گیا، تو آزادی ملی اور آزادی مطلوب تھی۔ تو یہ کوئی نہیں جانتا تھا، یہ جو ہے نا یہ کیسے سمجھا جا سکتا تھا کہ بھئی ایک پاکستان، چھوٹا سا پاکستان ملنے سے پورے مسلمانوں کا، پورے مسلمان اس میں سما جائیں گے، 20 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے جو مسلمان جو انڈیا میں رہ گئے، ان کے لیے بھی آنکھوں کا تارا پاکستان تھا۔ اگر پاکستان وہ مثال پیش کر دیتا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ثابت کر دیتا کہ یہ ہے وہ اسلامک ریاست، یہ ہے یہ مسلمان جو ایسے ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ عدل و انصاف، یہ کیریکٹر اور یہ عروج جو چاہیے اس کے ساتھ وہ موجود ہو، الٹا معاملہ ہو رہا ہے سارے کا سارا۔ یہاں ہندوستان میں مسلمان دین کو پکڑ کے تھام کے بیٹھے ہیں ہر کوئی کہ بھائی میرا دین کوئی دوسرا نہ لے جائے۔ وہاں پر ہم دین کی جگہ میں پہنچ کے، آسانی کی جگہ میں پہنچ کے ہم نے سارے جو ہے نا باہر کی ساری چیزیں لے لیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، تو فائدہ کوئی نہ ہوا، نقصان ہو گیا ہندوستان میں مسلمانوں کو کے اوپر کہ بھائی اب تمہارا کیا ہے، تم کو کاٹ کے پاکستان دے دیا کہ تم جاؤ وہاں، اب یا تو پاکستان جاؤ یا قبرستان جاؤ، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ تو نقصان تو پورا ہو گیا، فائدہ کچھ نہ ہوا، اس لیے کہ جب کردار و سیرت کے اوپر کام نہیں کیا گیا تو فائدہ نہیں ہوا۔ آزادی کی سانس میں اگر اللہ بھلا گیا تو فائدہ کچھ نہ ہوا۔ آزادی کی سانس ملی تھی کہ اللہ کی غلامی کی آزادی کے ساتھ جو ہے غلامی کی جائے اللہ کی۔ تو اللہ رب العالمین یہ جو جہاد ہے نا، یہ مجاہدہ ہے، اس کو اگر اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو پھر خالی ڈھول رہ جاتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ کتنا بھی ہم اپنی بڑائیوں کے نعرے ماریں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کہاں کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ بات، یہ دعا کہ اصل چیز جو ہے نا وہ ایمان ہے، اور وہ اسٹرگل کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ جہاد اللہ، اور اسی کے ساتھ اللہ کی رحمت وابستہ ہے۔ اللہ رب العالمین آگے یہاں پر آیت نمبر 219 میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ شراب اور جوئے کا، یہ پہلا حکم تھا جو سورہ بقرہ میں یہاں پر نازل ہوا ہے، 219۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شراب اور جوا کس طرح پورے انسانی سوسائٹی کو برباد کر دیتا ہے، اور کیسے عربوں میں یہ سب کچھ رائج تھا، اللہ رب العالمین نے اس حکم کو بتدریج نازل کیا ہے۔ تو یہ پہلا حکم ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور آگے پھر حکم آئے گا، ایک دوسرا حکم آئے گا، پھر تیسرا حکم جب اس کو پوری طرح حرام کیا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت اس کے بارے میں پوری تفصیل بحث کریں گے۔ اللہ رب العالمین دوبارہ سے یہاں پر خرچ کے معاملے میں شروع ہوا تھا رکوع اسی سے، اور اینڈ اسی کے اوپر
کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ضرورت سے جو زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو. اب ضرورت سے زیادہ کہ خرچ میں کوئی بھی چیز جو ضرورت سے زیادہ میرے گھر میں پڑی ہے جس کو میں نے سال سے استعمال نہیں کیا، اس کے اوپر میرا حق ہی نہیں ہے. اللہ کو حساب انسان بہت کچھ، اگر ظاہر ہے کہ کوئی اتنا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ جس کو استعمال نہ کیا جا رہا ہو سب کچھ دے دے، لیکن جب کوئی چیز بہت دیر تک پڑی ہو نا تو یہ سوالیہ نشان میرے اوپر آنا چاہیے، آپ کے اوپر آنا چاہیے کہ ہم جو چیز استعمال نہیں کر رہے یا ضرورت سے زیادہ ہے اس کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو کہ جن کو اس کی ضرورت ہے. برتن کتنے ہیں میرے پاس، کمفرٹرز کتنے ہیں میرے پاس، بیڈ شیٹس کتنی ہیں میرے پاس، کپڑے کتنے ہیں میرے پاس، جن کو ہم پہننے کی امید تو اور ارادہ تو رکھتے ہیں، لیکن عمل اس لیے نہیں ہو پاتا کہ زندگی میں اب اتنی فرصت بھی نہیں مل رہی ہے کہ انسان کپڑوں کو ہی جا کر کے دیکھے، کہ کپڑے میرے کون سے ہیں. اتنی فرصت نہیں ہے کہ اس کو جا کے دیکھ سکے اور فیصلہ لے سکے کہ کون سا پہننا چاہیے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اوہو فرصت بھی نہیں مل رہی، پہنا بھی نہیں جا رہا، تو پھر ہم نے رکھا ہی کیوں ہوا ہے. آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، مال کتنا ہے میرے بعض لوگوں کے پاس بینک بیلنس میں موجود ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بینک بیلنس یہیں پر رکھنے سے دل کو سکون مل رہا ہے، کپڑے یہیں پر دیکھنے سے دل کو سکون مل رہا ہے، برتن یہیں سے دیکھنے سے دل کو سکون مل رہا ہے، تو پھر جنت کے لباس کون پہنے گا؟ جنت کے وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کون کھائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے پیمنٹ کہاں سے آئے گی اگر سب کچھ یہیں پر سینے سے لگا کے رکھا؟ جو چیز میرے جانے کے بعد بچے اٹھا کے پھینک ہی دیں گے اور کہیں نہ کہیں اٹھا کے دے ہی دیا جائے گا، وہ چیز اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دے کے جائیں تاکہ فائدہ ہو انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی ہمت دے اور توفیق دے. آمین یا رب العالمین.